أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 4 ہے. سورہ ابتلا ہے اور ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمائشوں کی وجوہات اور آزمائشیں آنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، آزمائشوں سے کیا تکلیف، کس تکلیف سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اس سے انسان کو ملتا کیا ہے. ان باتوں کا ذکر پچھلی آیات مبارکہ میں ہو گیا. آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر فرمائی ہے. پہلی والی باتیں ایمان والوں کے لیے عقائد کے اعتبار سے تھی، اب یہ والی بات ایمان والوں کے لیے عمل کے اعتبار سے ہے. وہ یہ کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، وہ لوگ جو کہ برے اعمال کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان یسبقونا کہ ایسے ہی ہے، بس وہ کرتے رہے گناہ، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کرتے رہے. اس گناہ سے کیا مراد ہے؟ اس گناہ سے سب سے پہلے شرک مراد ہے کہ انسان کافر ہے، بس ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے کفر اختیار کرے، مرضی ہے اسلام قبول کرے. نہیں، ایسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا. یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی پکڑ ہوگی، دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے یا نہیں لایا ہے. پھر اس کے بعد یعملون السیئات کے اندر انسان کی ذاتی زندگی مراد، یعنی ذاتی زندگی کے اندر ایسے گناہ کر رہا ہے جس کا کسی اور کو کوئی نقصان نہیں، اپنے آپ کو نقصان ہے. جیسے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول کر کے وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا، بس اپنے ساتھ ایک ظلم کر رہا ہے، یا جھوٹ بول کر وہ کسی دوسرے کا نقصان کر رہا ہے. دونوں قسم کے گناہ اس میں آ گئے. کچھ ذاتی گناہ کر رہا ہے یعنی چھپ کر گناہ کر رہا ہے اور جس کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے. اپنی مرضی سے شہوت رانی کر رہا ہے جس کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں، یعنی اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا بلکہ زنا بالرضا کر رہا ہے، رضامندی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. رضامندی کے ساتھ جیسے آج کل کے بہت سے گناہ ایسے، جیسے فلمیں دیکھنا، جیسے ننگی فلمیں دیکھنا، جیسے ویڈیوز دیکھنا، میوزک سننا، اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا، بظاہر کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے. یعنی اپنے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے. اور چاہے بہت سے لوگ کہ جی اس میں نقصان کی کیا بات ہے، نقصان دینی اعتبار سے تو نقصان ہے نا. اللہ نے حرام قرار دی ہے شراب. یہ میں اپنے پیسوں کی شراب پی رہا ہوں، میرا کسی سے کیا واسطہ ہے؟ میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے حرام کاری کر رہا ہوں، کسی اور کا کیا اس میں نقصان؟ میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ کر رہا ہوں. میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے چرس پی رہا ہوں، نشہ کر رہا ہوں، اس میں دوسرے کا کیا نقصان؟ ٹھیک ہے نا، آپ کی بیوی ہے نا، آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، تو تب بھی شریعت تو اجازت نہیں دیتی. اگر آپ کا گھر بار نہیں ہے اور آپ کو اجازت نہیں دے رہا، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو شریعت تو روکنے والی ہے. چنانچہ ہر گناہ میں نقصان ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ہر گناہ میں نقصان، اور شریعت نے اس نقصان کو واضح کیا ہے. آپ دنیا کا کوئی گناہ، دنیا کا کوئی جرم غلط ثابت کر دیں شریعت کے بغیر، کوئی جرم، ڈاکہ ہے، آپ ثابت کریں کہ یہ غلط ہے، شریعت درمیان میں نہیں آنی چاہیے. شریعت درمیان میں نہیں آئے گی تو چوری ڈاکہ تو سب سے فائدہ مند کام ہے. اگر شریعت درمیان میں نہیں تو ایک زیورات کی دکان پہ ڈاکہ مارے، ختم، زندگی بھر آرام سے کھائیں بیٹھ، کروڑوں روپے کا مال آپ کے پاس آ جائے گا، چپ کر کے بیٹھ کے کھائیں. کتنے فائدے کا کام ہے؟ پوری زندگی اللہ اللہ کریں، مسجد میں بیٹھیں، حرم شریف میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اعتکاف کریں، پوری زندگی عمرے حج کرتے ہیں، کروڑوں روپے آ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ایک اور ڈاکہ مار لیں، فائدہ تو ہے. لیکن شریعت نے بتایا کہ یہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. شریعت کو ہٹا دیں. اب کسی جرم کو جرم ثابت کر کے دکھائیں، کسی گناہ کو گناہ ثابت کر کے دکھائیں، کسی غلط چیز کو غلط چیز ثابت کر کے دکھائیں. نہیں کر سکتے. یہ وہ ہمارے ملک کا قانون ہے. جب ملک کا قانون آپ ماننے کو تیار ہیں تو خدا کا قانون ماننے کو تیار کیوں نہیں؟ اگر آپ نے قانون ماننا ہے تو پھر کسی قانون کے تحت تو کرنا پڑے گا.
تو اگر آپ اس قانون کو لے کے آئیں گے تو اس قانون میں کیا خرابی ہے؟ جس قانون کو شریعت کہتے ہیں اس قانون میں کیا خرابی دکھا دیں، اس میں بہتری دکھا دیں تو بنیادی طور پہ سمجھ لیں۔ شریعت نے ڈیفائن کیا ہے، بیان کیا ہے کہ کون سی چیز گناہ ہے اور کون سی چیز ایسی گناہ ہے جس سے دوسرے کا نقصان ہے، کون سی چیز ایسی جس سے اپنا گناہ ہے۔ چنانچہ یہ تینوں چیزیں آ گئی۔ سب سے پہلے شرک آ گیا، اس کے بعد ایسا گناہ جس سے صرف اپنی ذات کا نقصان ہے، اور اس کے بعد ایسا گناہ جس سے دوسروں کی ذات کا نقصان ہے۔ ان تینوں قسم کے گناہوں کے اوپر انسان کی پکڑ ہونی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ این یسبقونا، یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا، ایسے چل جائے گا، نہیں، نہ شرک کے اوپر چھوڑا جائے گا، نہ اپنی ذات تک کے گناہ کو چھوڑا جائے گا، اور نہ کسی دوسرے کی ذات تک متعدی ہونے والے گناہ کو چھوڑا جائے گا، کسی گناہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور جو یہ سمجھے گا چھوڑا یا دیکھا جائے گا اللہ غفور رحیم ہے، اور اس طریقے سے کر کے بہانہ کر کے لیتے ہیں گناہ کا، تو اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں، بڑی بری سوچ رکھتے ہیں جو ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اندھیری رات کے اندر پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ایک غار کے اندر اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کا بھی پرچار کر کے رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں الا من تاب، جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بات واضح کرتے ہیں، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ برے اعمال کرتے ہیں وہ کیا یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا، کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ایسے چھوڑے نہیں جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ جو سوچتے ہیں یہ غلط سوچتے ہیں، یہ سوچ ان کی غلط ہے۔ چنانچہ بعض مرتبہ انسان کو بیماری ہو جاتی ہے، وہ بیماری گناہوں کے تریاق کا سبب بنتی ہے۔ بعض مرتبہ کھانسی ہوگی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، یا کوئی شدید تکلیف ہوگی تو وہ انسان کے گناہوں کے ترک کرنے کا سبب بنتی ہے، گناہوں سے بچنے کا سبب بنتی ہے۔ ہم ہر بیماری کے پیچھے ریزننگ تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی، اس ریزننگ کے اندر ایک بات یہ بھی شامل کر لی جائے تو یہ بالکل مناسب اور بالکل وقت کی ایک ضرورت ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی کمی ہوئی ہو، مجھ سے کسی کا حق مارا گیا ہو، یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو جس کی پکڑ میں اللہ رب العزت نے مجھے یہ بیماری دی ہے۔ اے اللہ، میں اس کے اوپر آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، اس کی وجہ سے آئی ہوئی بیماری کو بھی رد کر دیجیے۔ صرف یہ نہ دیکھے کہ ٹھنڈا پیا تھا تو گلا خراب ہو گیا، اور ٹھنڈک میں گیا تھا تو نزلہ ہو گیا، اور گرم سرد ہوا تو بخار چڑھ گیا، محنت زیادہ کی تو کمر میں درد ہو گیا۔ صرف اس کو نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس آیت کا تناظر ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے، ام حسب الذین، کیا یہ لوگ جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یعملون السیئات، جو برے عمل کرتے ہیں، یا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے جن سے برے اعمال ہو جاتے ہیں، ان یسبقونا، کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ بعض مرتبہ نیک اعمال کی وجہ سے انسان کی بخشش ہو جاتی، برے اعمال کی وجہ سے کبھی تھوڑی سی پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ روایات میں ایک واقعہ لکھا ہے، مشکات کی شرح کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر ایک ہندو تھا، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا۔ تو کافر کا جی چاہا کہ وہ مچھلی کھائے، اور مسلمان کا جی چاہا کہ زیتون سے بنی ہوئی چیز کوئی کھائے۔ تو اللہ رب العزت نے کافر جو گھر کے اندر نہانے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں پر نہانے دھونے کی جگہ ہوتی تھی، ہمارے ہاں ٹینکی ہوتی ہے، اس زمانے کے اندر چھوٹا سا گھر میں ایک ہوز بنایا ہوتا تھا، اور اس ہوز میں سے پانی لے کر ہاتھ دھوتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، برتن دھویا کرتے تھے، اور استنجے کے لیے پانی اسی میں سے لیتے تھے، نہانے دھونے کے لیے پانی اسی میں سے لیتے تھے۔ اب وہ مشکوں سے بھرا جاتا تھا یا کنویں سے نکال کے بھرا جاتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو اس میں مچھلی ڈال دو۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ نہانے کا پانی ہے، دھونے کا پانی ہے، اس میں مچھلی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ بھی اتنی بڑی خیر نکالی، اس کو بنا کے دی، اس کافر نے وہ مچھلی کھائی اور مچھلی کھا کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اور مسلمان جو تھا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ میں زیتون کے تیل کی بنی ہوئی کوئی چیز کھاؤں۔ تو زیتون کا تیل اٹھانے لگے تو وہ جو پیالہ تھا جس میں زیتون کا تیل تھا وہ پھسل کے ہاتھ سے گرا اور نیچے گر کے ٹوٹ گیا، اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔
روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ جی مسلمان کی خواہش پوری ہونی چاہیے تھی، دنیا میں آخری خواہش تھی، پوری ہونی چاہیے تھی، اور کافر کی نہیں پوری ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے کافر کی خواہش پوری کر دی اور مسلمان کی خواہش کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تعلیم فرما دیجیے۔ تو تعلیم کے طور پہ روایات میں ذکر ہوا، بتایا کہ وہ جو فرشتہ جو کافر کے تالاب میں مچھلی ڈال کے گیا، اصل میں کافر کی کوئی نیکی تھی جو اس کو جہنم سے روک کے کھڑی ہوئی تھی، تو ہم نے اس نیکی کا صلہ دنیا میں دیا ایک نعمت کی صورت میں، اس کی خواہش پوری ہوئی اور اس کی وہ نعمت سامنے سے ہٹ گئی، لہذا اس کے لیے جہنم مقدر ہو گئی۔ اور مسلمان کا ایک گناہ ایسا تھا جو اس کو جہنم جانے سے روک رہا تھا، تو ہم نے اس کو تھوڑی سی تکلیف دے دی کہ وہ زیتون کا تیل کھانا چاہتا تھا، ہم نے اس کو کھانے نہیں دیا، تو یہ تکلیف ہم نے اس کو دے دی کہ یہ تکلیف کی وجہ سے وہ جو گناہ تھا وہ سامنے سے ہٹ گیا، معاف ہو گیا، اور اللہ نے اس کے لیے جنت مقدر کر دی۔ تو بعض مطلب اللہ تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف شدید تکلیف میں سے گزارتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ سن 2001 کے اندر حج جو ہے عمرہ جو ہے حج اور عمرہ ظاہر بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو مہنگا ہوتا تھا وہ 60 اور 70 ہزار کا ہوتا تھا، لیکن ایک شخص جو پاکستان کا بہت بڑا سیٹھ اور رئیس تھا، اس نے 25 لاکھ کا اس وقت حج کا پیکیج لیا، حرم شریف میں سیکورٹی اپنے لیے رکھوائی، حرم شریف میں اپنے لیے سایہ بنوایا، مدینہ منورہ میں الگ اپنے لیے طریقہ کار، اس زمانے میں پانی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو اپنے لیے ہر جگہ پانی کا، ٹھنڈے پانی کا، فریزر کا، واش روم کا، یہ اور دونوں اس کی بیوی یہ دونوں کے۔ تو جب یہ عمرے کا طواف کیا اور آگے تو بیوی نے کہا میں کچھ طواف کرنا چاہتی ہوں، کہا ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں۔ تو بیوی طواف کرنے گئی ہے اور تو اس کے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اس نے کلائی سے لے کے اس نے اپنی کونی تک چوڑیاں ہی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور اس کے گلے میں سونے کے زیورات، اور اس طریقے سے جیسے اس زمانے کی خواتین زیور کثرت سے شوق سے پہنا کرتی تھی، تو بڑے بڑے سیٹ ہوتے تھے، وہ پہنا وہ اس نے، تو وہ اس کو گرمی زیادہ تھی، چکر آیا تو گر گئی، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے اس وقت یہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں تھے سعودی کے، تو حتیٰ کہ پاکستانی جاتے تھے وہاں پہ حرم کی کنسٹرکشن کے لیے کہ مفت میں کر دیتے تھے، اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے تھے، اگرچہ تیل برآمد ہو گیا تھا لیکن ابتدا تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کوئی شہزادی لگ رہی ہے جس نے اتنا زیور پہنا ہوا ہے، تو مکے کے ہسپتال والوں نے کہا بھئی اس کو جلدی سے جدہ بھیج دو، اور جب جدہ پہنچی ہے تو جدہ والوں نے کہا بھئی یہ تو بہت بڑی کوئی شہزادی لگ رہی ہے، اب اس کو ریاض بھیج دو، تو یہ ریاض چلی گئی۔ اب یہ انہوں نے گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ صبر کیا، تو چلو پہلی دفعہ یہ چکر لگا رہی ہوگی، وہ کرتے کرتے جناب آدھا دن گزر گیا تو پریشان ہوا، سکوٹی بھگائی، پتہ چلا کہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر گئی۔ جناب جدہ کے ٹی وی میں انہوں نے رپورٹ چلائی، تصویر دکھائی، لیکن ذرا بات وہ تو تھی ریاض میں، جدہ میں تو نہیں تھی، تو اب یہ پریشان ہے اور رو رہے ہیں حرم شریف کے اندر۔ کتنی فرماتے ہیں اتنا اس نے 25 لاکھ کا پیکج کیا ہے، لیکن اللہ نے تکلیف میں سے گزارا۔ جب یہ وہاں پہنچی ہیں ہوش میں آئے تو میں کوئی شہزادی وزادی نہیں ہوں، اور ان کی اردو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کی عربی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بڑی مشکل سے ٹرانسلیٹر بلایا، تو تیسرے دن جا کے ٹرانسلیٹر ملا، پھر پتہ چلا کہ بھئی یہ تو وہاں سے آئی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے سیٹ لوگ ہیں وہ اپنے کاغذات تو اپنے پاس نہیں رکھتے، ان کے نوکروں نے کاغذات وغیرہ ان کے اٹھائے ہوتے ہیں، تو اس نے بتایا جناب یہ مسئلہ ہے۔ تو 3 دن کے بعد یہ حرم میں آئی ہیں اور ٹی وی میں اعلان کر کے تھک گئے، رو کے پریشان کہ اب کیا کریں۔ تو حرم کا اب ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی، سکیورٹی والے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، تو انہوں نے پھر دور سے آواز دی، جب دور سے آواز دی کہ تیسرے دن جا کے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا ہوا، کا یہ قصہ ہوا۔ تو محض انسان اپنے لیے کتنی بھی آسائشیں میسر کر لے، جب اللہ نے آزمائش ڈالنی ہوتی ہے تو آ کے رہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب بھی آزمائش آئے تو اس کا علاج ہے انسان صبر سے اور استغفار سے اس آزمائش کا وقت گزارے۔ اگر ایک تیسرا عمل کر لے تو سونے پر سہاگا ہے کہ اس آزمائش پر شکر ادا کرے کہ اللہ جی آپ نے اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ تو یہ اس کے اندر چھوٹا سا مضمون تھا جس کے اللہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔